یعنی مومنوں پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ کوئی شخص ایمان لا کر ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہستی جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے خود چنا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا، ایک بار نہیں 2 بار. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گھر کے لیے ایک ایسی خاتون کو چنتا جس کا کردار یہ ہو؟ کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ آتا ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اس کے برعکس الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. تو اللہ کے نبی طیب ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جو زوجہ محترمہ چنی وہ بھی طیبہ تھیں. تو ایک تو اس حیثیت میں، اور عام طور پر بھی مسلمانوں کا یہ اخلاق اور کردار ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی خاتون کے اوپر ایسی کسی تہمت کا یا ایسے کسی الزام کے بارے میں کوئی اسکینڈل سنے تو وہ اس کو فوراً مان نہ لے بلکہ دفاع کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کی تو صحابیات کا یا صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت زینب بنت جہش جو ان کی سوکن تھیں، باقی سارے رشتے بھول جائیے، جو ان کی سوکن تھیں، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، تم نے ان کو کیسا پایا، تم نے کیا دیکھا، یعنی ان کا کردار کیسا ہے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی احتیاط رکھتی ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی تقوی سے کام لیتی. میں ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی جس میں کسی کی غیبت یا کسی کے خلاف کچھ ہو. میں اپنی نگاہوں سے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھتی، یعنی کسی کی برائیاں نہیں دیکھتی. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہیں میں ان کے بارے میں، کن کے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ماں سوا بھلائی کے کچھ نہیں جانتی. میں نے جو دیکھا ہے، جو سنا ہے، وہ سب اچھا ہی تھا. اتنی زبردست گواہی ایک سوکن کی دوسری سوکن کے بارے میں. ان کے دلوں کا حال دیکھیے. اس کو ایمان کہتے ہیں کہ رشتہ کوئی بھی ہو، تعلقات کیسے بھی ہوں، لیکن اگر کسی کی خوبی ہے تو اس خوبی کو بیان کرنا، اس کا کھلے دل سے اعتراف کرنا، وہاں نہ کسی کو دھوکہ دینا نہ خود کو دھوکے میں رکھنا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہی زینب رضی اللہ عنہا تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے میرے مقابل اور برابر کی تھی. یعنی باقیوں کا بیک گراؤنڈ اور تھا، کیونکہ حضرت زینب کون تھی؟ قریش میں سے تھی. حضرت زید نے ان کو طلاق دی تھی اور ان کی بھی بہت اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نکاح کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو خوبیوں میں، خاندانی حسب نسب میں اور بہت سی چیزوں میں یہ میرے مقابل کی تھی، اور وہ یہ گواہی دے رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی وجہ سے محفوظ رکھا. تقوی انسان کے لیے برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے. البتہ ان کی بہن حمنہ بنت جہش انہی کی بہن تھی، ان سے اس معاملے میں لڑی تو جو لوگ تباہ ہوئے ان میں وہ بھی تھیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی چاہے کسی کی بہن ہو، ہر ایک کا معاملہ اس کا اپنا ہے. ایک ہی گھر میں ایک ہی دفعہ بازو کے ٹوئنز، ان دو کے اندر بھی دین، ایمان، اخلاق، تقوی میں بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے. واقع افک پڑھا، سنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات نازل فرمائی. گویا یہ آسمانی دفاع تھا، الہی دفاع تھا ایک خاتون کا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. ایک عورت کے پاس اس کی سب سے قیمتی دولت اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی عزت، عصمت، عفت ہوتی، سب سے نازک چیز. لہذا ایسے شبہات کے مواقع سے بھی بچے. کوئی کام، کوئی چیز، کوئی جگہ ایسی کہ جس سے آپ کے اوپر کوئی شک بھی کرے اس کے بھی پاس نہ پھٹکے، ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرے. مثلاً وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ایسی کہ جن سے ایک عورت کو بچنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر کوئی تہمت نہ آئے. نمبر 1، تنہا کسی مرد کے ساتھ سفر نہ کرے. اگر کوئی مرد گھر میں یا اپنے آفس میں یا کسی جگہ تنہا ہے
قطعاً اس میں انٹر نہ ہو. ایون اگر ڈاکٹر کے کلینک میں بھی جانا پڑے ساتھ لے کے جائیں کسی کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ریپیٹڈ وزٹس آپ کو دینی پڑتی ہیں ڈاکٹر کے پاس. مرد نہیں ہے کوئی آپ کا محرم نہیں, بچہ نہیں, کوئی نہیں, کسی عورت کو ساتھ لے جائیں. جی بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے اور یہ تو میری باپ کی عمر کا ہے. مرد مرد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے. کوئی مرد بھائی نہیں ہے سوائے اپنے سگے بھائیوں کے. کوئی بھی نہیں ہے بھائی, اور نہ کوئی باپ ہے آپ کا. باپ وہی ہے جو آپ کا باپ ہے, اور بھائی وہی ہے جو آپ کا بھائی ہے. اس لیے کسی کو بھائی کہہ کے شریعت کی ساری حدیں توڑ دینا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. کیونکہ شیطان پھسلاتا یہیں سے ہے. وہ کون ہے جی, اس کو میں نے بھائی بنا رکھا ہے, اور فلاں کو میں نے اپنی بہن بنا رکھا ہے. کیا شر اور فتنہ یہیں سے نہیں شروع ہوتا؟ کیونکہ یہ سراسر عورتوں سے متعلق ہے. کیا خرابیاں یہیں سے نہیں شروع ہوتی؟ عورت کی ذات یہیں سے فتنے میں پڑتی. نہیں, اس سے تو کوئی ایسی باخر اعتماد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. واضح حدیث ہے کہ عورت اور مرد اکیلے کہیں پر بھی ہوں تو تیسرا وہاں شیطان آ جاتا ہے اور ضرور وسوسے پہ ڈالنے لگتا ہے. اب یہ کہیں گے کہ ہاں آپ کی اپنی ذہنیت خراب ہے اس لیے آپ دوسروں پہ شک کریں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو پاک مت کہو, بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. بندے کے بس میں کوئی نہیں ہے نہ اپنی پاکیزگی کے کوئی دعوے کرے. ہو سکتا ہے آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں کہ جب سے موبائلز آئے ہیں اور ینگ گرلز کو بلا ضرورت موبائلز دے دیے گئے ہیں, اس وقت سے ان فتنوں میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کوئی گھر میں مرد آئے گا تو پھر کوئی خرابی ہوگی, یا کہیں جائے گا کوئی, یا گھر کے ٹیلی فون پہ جو کامن ٹیلی فون ہے سب کا, اس پہ اگر کوئی اٹینڈ کر رہا ہے تو دوسری طرف سے بازو کو ایک لائن پہ دو سیٹ رکھے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں اس میں ایک ہنڈرنس بنتی تھی. اب تو پرسنل موبائل ہے, پرسنل کمپیوٹر ہے, ہر چیز ہی پرسنلائزڈ ہو گئی ہے, لہذا کسی کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں. اور بظاہر وہ چیزیں جو شیطان اتنی خوشنما بنا رہا ہے وہ حقیقت میں انسان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں, اور ان کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تو ڈرائیور ہے, یہ تو اس کا تو سٹیٹس ہم سے کم ہے, اس سے کیا خطرہ. مرد مرد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, اللہ یہ کہ اس کی بالکل عقل ماری ہوئی ہے, بالکل بے وقوف ہے, کہ اس کو جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ عورتوں سے کوئی رغبت ہی نہیں, کوئی مطلب ہی نہیں. نہ ایج میٹر کرتی ہے نہ شادی میٹر کرتی. کبھی یہ نہ سوچے اب تو میری شادی ہوگی اب مجھے کیا خطرہ. آپ عورت ہیں, آپ ہمیشہ ہی خطرے میں ہیں. اور کبھی آپ کہیں اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں مجھے کیا خطرہ. نہیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑے ہونے سے شیطان چھوڑ نہیں دیتا انسان کو. بے وجہ بات لمبی نہ کریں کبھی بھی, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہم ایک سیکلوڈڈ دنیا میں بیٹھ جائیں اور کہیں ہمارا کسی مرد سے واسطہ نہ ہو. بہت دفعہ ہوگا, بہت دفعہ آپ کو کام لینا دینا ہوگا. نہ لمبی کہانیاں, نہ لمبی باتیں, نہ غیر ضروری کوئی چیز غیر ضروری نہیں. عورت کو اللہ نے ایک سینسر دیا ہے, جہاں آپ سینس کرنے لگے وہیں پر ہی آپ محتاط ہو جائیں. 5-10 روپے کم کرانے کے لیے ہنسی مذاق سے باتیں کرنا, اور بعض اوقات حجاب پہن کے کہکے لگانا نقاب کے پیچھے سے, کیا ساؤنڈ کرتا ہے. اور پھر کسی کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لینا, کیا مطلب ہے اس سے, کیا ضرورت ہے. کیا یہ لغو اور بیکار غیر ضروری چیزوں میں نہیں آتا. وہ آپ کے لگتے کیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں. 2 جگہ اور زیادہ احتیاط کی, ٹیلرز اینڈ جیولرز, کیونکہ وہاں سائز بھی دیے جا رہے ہیں اور وہاں پر زیور پہن کے ٹرائی بھی کیے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ زیور بھی زینت کی چیز ہے, کپڑا بھی زینت کی چیز ہے. جب آپ اپنی ساری بیوٹی دکھا رہے ہیں, اپنے سارے فگرز کا ناپ دے رہے ہیں, تو پھر کیا بچے گا, خرابی ہوگی یا نہیں. جس چوڑیاں پہناتے وقت کیا ضرورت ہے کہ آپ خود نہیں پہن سکتے چوڑی. جس کو خود چوڑی نہیں پہننی ہے اس نے پھر اور کیا کیا. یہ بھی مردوں کا فیلڈ ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ آپ کے اندر وہ سینس ہو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اور میرے فائدے میں کیا ہے, میری اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا ہے, اس لیے مجھے بچنا ہی بچنا ہے. پھر طریقے کوئی نہیں آپ کو بتائے گا کہ دایاں ہاتھ بچانا ہے, کہ بایاں بچانا ہے, کہ انگلی بچانی ہے, کہ پاؤں بچانا ہے, بس بچنا ہے اس سے.
تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ انسان اس طرح کا معاملہ، ایسا کوئی اسکینڈل یا ویسے کوئی بات کسی کے بارے میں سنے تو اس کا دفاع کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس پر ظلم ہونے دے، یعنی کوئی اور کر رہا ہو تو اس کو بھی روکے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا. کہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو غلط نمبر دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نمبر پہ فون کرو، فلاں لڑکے سے بات کرو، اور معصوم لڑکیاں وہ صرف ہنسی دل لگی کی خاطر ایسے ہی فون کر کے بیکار میں پھنس جاتی ہیں. حاصل کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ بدنامی ہوتی ہے. اب نہ صرف اپنی بدنام ہوتی ہے، ماں باپ کی، پورے خاندان کی، فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. وہ ایک برائی سے دوسری اور دوسری سے تیسری، اور پھر جھوٹ اور فریب اور بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. نمازوں میں لذت ختم ہو جاتی ہے. ماں باپ جب ہمیں ایسی چیزوں سے روکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں. اپنی بیٹیاں سمجھ کے آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ شر کے بیچ میں جانا تو دور کی بات، اس کے رستے سے بھی پرہیز کریں. فتنے میں پڑنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حدیں بتائی ہیں ان پہ رک جائیں. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، ورنہ دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی. پھر سوائے رونے کے اور خودکشی کے کوئی رستہ نہیں نظر آتا. اور بعض اوقات قرآن پڑھ کے، دین پڑھ کے بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی اور کسی نہ کسی ایسے شر کے اندر ٹریپ ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہاں پر جو ٹاپک میں حدیث کے روح سے ڈسکس کر رہی تھی وہ یہ کہ کسی کے بارے میں، کیونکہ شر تو اتنا پھیلا ہوا ہے، یہ گندگی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ اس میں اچھے برے سبھی لپیٹ لیے جاتے ہیں. آپ کا کام کیا ہے کہ جب کسی کے بارے میں آپ کو کوئی آ کے ایسی بات بتائے تو آپ اس میں دلچسپی نہ لیں، آپ اس کا دفاع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، کہ اس کے نقصان کو روکتا ہے. کوئی چیز جو اس کو نقصان دینے والی ہے اس سے اس کو اس نقصان سے بچاتا ہے، اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. اس کی پیٹھ پیچھے کاٹتا نہیں ہے، بیک بائٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کا دفاع کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دور کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، ایبسنس میں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی مدد کی، یعنی وہ خود نہیں تھا اپنا دفاع کر سکتا، اس پہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں، لیکن کوئی اور آگے آتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایسے کوئی غلط کام نہیں کیا اور آپ چشمدید گواہ ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے اندر کریج ہی نہیں پاتے کہ آپ دوسرے کو کہیں یہ بات غلط ہے. اسی لیے اس کا اجر اتنا بڑا رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب الربا، سب سے بڑا سود یہ ہے، ربا کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ مسلمان کی عزت پر ناحق زبان تان کو دراز کیا جائے، یعنی مسلمان کی عزت پر اپنی زبان لمبی کی جائے، یعنی فضول باتیں کی جائیں، کسی کے بارے میں غلط تبصرے کیے جائیں. اور کسی کا دفاع کرنا، یعنی ہم سب، یعنی ساری گفتگو آج کی جو ہے نا، اس میں صرف ایک بات سیکھ لیجئے کہ مسلمان کا مسلمان کو ڈیفینڈ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن مردوں عورتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پھر حضرت عائشہ کو ڈیفینڈ کیا، جبریل علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ڈیفینڈ کیا. کیا ہم نہ دوسروں کو ڈیفینڈ کریں گے؟ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے تھے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں پیچھے رہا تھا. آپ نے فرمایا کعب کہاں ہیں؟ پوچھا کہ وہ آئے نہیں، کدھر ہیں؟ بنی سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ ان کو بڑا خیال ہے کہ بڑا خوبصورت. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، ہم ان میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے. ایک دعا ہے، وہ دعا یاد کر لیں.
اے اللہ میں برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پہ بری خبریں کون پھیلاتا ہے؟ ہمسائے۔ ایسے شوہر سے جو جوانی سے پہلے بوڑھا کر دے، تانے دے دے کے یا ستا ستا کے۔ ایسی اولاد سے جو مجھ پر ومن ولد یکون علی ربا، جو مجھ پر مصیبت بن جائے، آپ یوں کہیں نہیں ربا بن جائے، یعنی میرے سر چڑھے۔ ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، یعنی ایسی اولاد سے جو مجھ پر مسلط ہو جائے، میرے سر چڑھ جائے۔ کیسے چڑھتے ہیں سر بچے؟ رسپیکٹ نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، اپنی منواتے ہیں۔ ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، ایسے دوست سے جو مکر کرنے والا ہو، چال باز، دھوکے باز، خلیل ماکر، مکر کرنے والا، جس کی آنکھیں مجھ پر ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرے، یعنی جس کی آنکھیں صرف میرے عیب ڈھونڈے اور جو میری نگرانی کرے کہ اچھا یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور صرف عیب ڈھونڈنے کے بارے میں سوچے۔ اگر وہ مجھ میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے دفن کر دے، ذکر ہی نہ کرے، اور اگر برائی دیکھے تو پھیلا دے سب میں۔ یہ چال باز دوست، دھوکے باز۔ تو اس دعا کو بھی آپ پڑھ کے بہت سے لوگوں کے شر سے بچ سکے، کیونکہ زندگی عذاب انہی لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو قریب ترین ہوتے ہیں نا، وہی ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، وہی مصیبت ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم اس شر سے دوسروں کے حوالے سے مانگے تو خود اپنے آپ کا بھی جائزہ لے رہے ہوں گے کہ کہیں ہم ایسی اولاد تو نہیں، کہیں ہم ایسے دوست تو نہیں، کہیں ہم ایسے بیوی تو نہیں، ہاں کہیں ہم ایسے ہمسائے تو نہیں۔ تو وہ انڈائریکٹلی دوسری طرف کی بھی اصلاح کر دیتی ہے۔